السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 6 پر مشتمل ہے۔ میری آپ سب بہن بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں سب سے گزارش ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری مدد کریں۔ میرے اس بات کو، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، خود بھی غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ اس گئے گزرے دور میں ہماری اولادیں، ہمارے لوگ، ہمارا معاشرہ اسلام سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس اندھیرے کو، اس اگرچہ یہ علم کا دور ہے لیکن دینی طور پر ہم جہالت کا شکار ہیں، ان تک میری آواز پہنچائیں، اپنا اس میں حصہ شامل کریں اور میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر فالو کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ تو آئیے آج کا ہمارا سبق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہاں یتیم بچوں اور ان کی کفالت اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح اور ازدواج کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یتیم بچوں کے بارے میں ہدایت فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس کی اگر آپ کفالت کر رہے ہیں تو کس چیز کا احتیاط کرنی ہے اپنے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ رکھو، حتیٰ جہاں تک کہ اذا بالغوا النکاح، بالغ ہو جائیں، یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، اگر ان میں آ جائے رشدہ، سمجھ بوجھ، ہدایت، اور اگر تم دیکھو کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے، انہیں ہدایت آ گئی ہے، وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو محسوس کرو کہ وہ باشعور اور سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا، لوٹا دو، الیہم اموالہم، ان کے مال یعنی جن کی آپ کفالت کر رہے تھے، آپ ان کا مال کاروبار کر رہے تھے، سنبھال رہے تھے، ان کی کفالت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر انہیں ان کا مال واپس لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ اس میں سے، اسرافاً وبدارا، یعنی اسراف کرتے ہوئے اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو رعایت دی گئی تھی کہ تم اگر کمزور ہو، غریب ہو، تم اس کے مال میں سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو کیونکہ تم اس کو سنبھال رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم اس کے مال میں سے جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی نیت سے اور یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو مال اپنا سنبھال لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں زیادہ نہ کھاؤ ہڑپ کرنے کی نیت سے، کہ ضرورت ہے سے زیادہ جو اس پر کم بات ہو رہی ہے کہ جلد بازی میں خرچ کرنے لگو، اس خیال سے کہ
کہ بچے جوان ہو جائیں گے اور اپنا مال جو ہے واپس لے جائیں گے، تو جتنا میں کھا سکتا ہوں اس میں سے کھا لوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ومن کان غنیًا، اور جو کوئی تم سے غنی ہو، صاحب دولت ہو، فلیستعفف، تو اس کو چاہیے کہ یہ پرہیز کرے۔ پچھلی آیت میں بھی اس بات کا تذکرہ تھا کہ اگر تمہاری حالت مالی حالت ٹھیک ہے تو پھر تم ان کے مال سے کچھ نہ کھاؤ، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر تمہاری مالی حالت کمزور ہے تو پھر تم اس میں سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لو، لیکن اس میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ومن کان غنیًا فلیستعفف، اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، یعنی وہ ان کے مال سے جو ہے وہ استعمال نہ کرے، بچتا رہے یتیم کے مال سے۔ ومن کان فقیرا، اور اگر کوئی محتاج ہے، کمزور ہے، فلیأکل بالمعروف، تو کھائے دستور کے مطابق، یعنی روٹین میں جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کر لے۔ یعنی تنگ دست محتاج ہے تو یتیم کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، تو پھر وہ جائز طریقے سے جتنی اس کی ضرورت ہے معروف طریقے سے وہ کھا لے۔ اس اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی یہ کیونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے کہ اگر ایک آدمی ان کی پرورش کر رہا ہے، دن رات کام کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنا وہ کام نہیں کر پا رہا، مالی طور پہ بھی کمزور ہے، تو اس سے بھی آخر اپنی ضرورت زندگی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں معروف طریقے سے، جائز طریقے سے جتنی تیری ضروریات ہیں وہ تم پوری کر سکتے ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کو لوٹاؤ، الیہم ان میں سے اموالہم، فَإِذَا دَفَعْتُمْ الیہم اموالہم، جب ان کے جو مال ہیں ان کے حوالے کرنے لگو، فَشَہِدُوا، گواہ بنا لو علیہم، اس پر گواہ قائم کر لو، ان کا مال متاع گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اصول بھی بنائے ہیں کہ یعنی گواہوں کو یہ بتا دو یہ مال میری تحویل میں تھا اور یہ مال میں نے انہیں واپس لوٹا دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یعنی دنیا کا جو معاملہ اس میں لکھت پڑھ اللہ تعالیٰ نے اور شہادت جو ہے یہ ضروری کرا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب دو آدمی لین دین کریں تو وہ اس کو لکھ لیا کریں۔ اور ایک حدیث جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے پھر انہیں نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اس سرزنش کی حد تک اللہ کے نبی نے اس کو لیا ہے کہ اگر وہ آدمی آپس میں کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس کو لکھ لو، گواہ بنا لو، تو اس طرح پھر آپس میں جھگڑا کی نوعیت نہیں آتی، غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بھول جائے، اس کی بدنیتی نہ ہو لیکن وہ بھول جائے، تو اگر تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو پھر دونوں پابند ہوں گے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یتیم بچوں کو جس کی آپ کفالت کر رہے تھے، جب آپ اس کو مال واپس کرنے لگو تو ان گواہ مقرر کر لو، لکھ لو کہ اتنا مال میں نے وصول کیا تھا اور آج اتنا مال میں گواہوں کی موجود میں انہیں واپس کر رہا ہوں، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کے سب کاموں میں دیانتداری اور ایمانداری نصیب فرمائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔